جبکہ مکہ جیسے مذہبی اور اقتصادی مرکز کا انتظام قبیلے قریش کے زیر اہتمام تھا، جو زیادہ تر مسالوں کی تجارت رومیوں اور ساسانیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ 570 عیسوی میں قریش قبیلے میں محمد نامی ایک بچہ پیدا ہوا، جنہوں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ ایک تاجر کے طور پر گزارا۔ 610 عیسوی کے آس پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی وحی اترنا شروع ہوئی۔ جلد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی شہر مکہ میں ایک نئے مذہب اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ تاہم مکہ والوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے 614 عیسوی میں انہوں نے اسلام کے پیروکاروں کو ستانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے 622 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ اس سے مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اور 629 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ نبی بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی ریاستوں کے بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے۔ ساسانی شہنشاہ کے خسرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی توہین کی، جبکہ رومیوں کے پاس بھیجے جانے والے مسلمان سفیر کو غسانی علاقے میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جس پر 629 عیسوی میں موتا کا مارکا پیش آیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3000 کے مجاہدین کو اپنے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ موتا کے مقام پر رومیوں اور مسلمانوں کی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور 20,000 کے قریب رومی سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے۔ بہرحال عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور انہوں نے 631 عیسوی تک جزیرہ نمائے عرب کے بیشتر حصے پر اسلامی پرچم لہرایا، اور تمام عرب مسلمان ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے قریبی ساتھیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق راشدین خلافت کے پہلے خلیفہ کے طور پر سامنے آئے، اور انہوں نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت کو قائم ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عرب میں بیشتر قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور 20 ایسے اٹھے کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ سوائے حجاز کے تمام جزیرہ نما عرب نے سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی تھی، جس کو ریدا وارز یا پھر فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ تاہم سیدنا ابوبکر صدیق نے تیزی کے ساتھ ان جھوٹے نبیوں کے خلاف پیش قدمی شروع کی، اور انہوں نے اگست کے شروع میں ان باغیوں کو شکست دی۔ اس ابتدائی شکست کے بعد اب سیدنا ابوبکر صدیق کو تھوڑا وقت مل گیا تھا، کیونکہ اس دوران شمال میں بھیجی ہوئی اسلامی فوج واپس آ رہی تھی۔ اس فوج کے آنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک باصلاحیت کمانڈر ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ تمام فوج کو جمع کر کے ایک ہی قبیلے کے خلاف جنگ لڑتے، اس کے بجائے انہوں نے اپنی فوج کو مختلف چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے ان تمام منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے نبیوں کے خلاف انہیں روانہ کیا۔ اس حکمت عملی کے تحت سیدنا ابوبکر صدیق نے مارچ 633 عیسوی تک جزیرہ نما عرب سے تمام باغیوں کو ختم کر دیا، اور یوں پورے جزیرہ نما عرب میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت قائم ہوگی۔